السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائی کا سوال ہے، مرزائیوں، قادیانیوں، ملونوں کے ساتھ کاروبار، لین دین، تعلقات رکھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، حرام ہے۔ مرتد اور بے ایمان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کاروباری لین دین نہیں رکھنا۔ ہاں، آپ رکھنا چاہتے ہیں تو ہندو کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، یہودی کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ، چائنیز کے ساتھ، کمیونسٹ کے ساتھ وغیرہ وغیرہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو مرتد ہوتا ہے نا، جیسے مرزا غلام قادیانی تھا، جیسے مسلمہ کذاب تھا، اسود انسی تھا، اور آج یہ مرزائی اور قادیانی اور یہ جو آمدی موجود ہیں، یہ بڑے لعنتی ہیں، یہ اتنے خبیث ہیں کہ یہ اسرائیل کے یہودی اور امریکہ کے عیسائی اور بھارت ہندوستان کے ہندو اور چائنا کے کتے چوہے کھانے والوں سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کیوں؟ وہ اس لیے کہ شریعت نے مرزائی، قادیانی، مرتد، جھوٹے نبوت کے دعوے دار، جھوٹے نبیوں کو ماننے والے، ان کے تعلق سے ایک چھوٹی سی بات کہی ہے، اور ہے بھی بڑی چھوٹی سی، 1 انچ برابر ہوگی۔ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دو۔ اب شریعت کا یہ مزاج ہے، شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ کوئی بندہ مرتد ہو جاتا ہے اور وہ توبہ طائب نہیں ہوتا ہے تو فوراً اس کی گردن کاٹ دیں۔ اگر آپ کے سامنے، اور یہاں یہ یاد رکھیے، یہ سارے کام حکومت، عدالت اور اداروں کے ہیں، پبلک کے نہیں ہیں۔ اب اگر آپ کے سامنے ایک مرزائی، ایک قادیانی کی گردن سر سے تن سے جدا ہے، گردن سر تن سے جدا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اس سے کاروبار کر پائیں گے؟ پہلے مرزائی کی، مرتد کی گردن کاٹ دینی چاہیے، اس کا دھڑ ادھر کر دیں، اس کا سر ادھر کر دیں، پھر آپ کو اجازت ہے اس کے ساتھ کاروبار، لین دین، معاملات کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کب؟ مرتد، مرزائی، قادیانی، مرزا غلام احمد، اس کی گردن کو اس طرح کاٹنا ہے کہ سر ادھر ہو اور دھڑ ادھر ہو۔ اس کے بعد آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور اگر کر سکتے ہیں تو بالکل آپ کو اجازت ہے، کریں۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمہ کذاب اور دیگر یہ جو مرتدین تھے، جھوٹی نبوت کے دعوے دار تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سارے لشکر جو ہے وہ ترتیب دیے۔ انہی میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، عراق کی طرف گئے، پھر اسی طرح ان کا وہ جو ہے وہ یمامہ کی طرف، یمامہ پھر عراق، پھر اس طرح آگے بڑھتے گئے وہ۔ تو جا کر ان صدیقی لشکروں نے جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کی گردنیں کاٹ دی، من بدل دینہ فاقتلوہ پر عمل کا ہو گیا، اور جو ان جھوٹے نبیوں کو ماننے والے تھے ان کی بھی گردنیں کاٹ دی۔ کیا مطلب؟ سر ادھر کر دیا، دھڑ ادھر کر دیا، دونوں کے بیچ میں کاٹ دیا گیا۔ جو لوگ، تو اب یہ تو وہ تھے جو ہلاک کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، پیچھے رہ گئے وہ لوگ جو توبہ طائب ہو گئے، جنہوں نے کہا باپ رے باپ ہماری معافی، نعوذ باللہ، انہوں نے معافی مانگ لی، اب وہ دوبارہ مسلمان ہو گئے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابو بکر کے بھیجے گئے لشکر کے سپہ سالار تھے، وہ حضرت ابو بکر کو خط لکھتے ہیں، جو لوگ مسلمہ کذاب وغیرہ کے ساتھی تھے اور توبہ طائب ہوئے، کیا میں عراق اور دیگر جنگوں کے محاذ پر ان توبہ طائب ہونے والے مرتدوں کو اپنے لشکر میں شامل کر سکتا ہوں؟ بہت بڑی بھاری بات ہے، سن لو اے مسلمانوں، جس کا پڑوسی قادیانی ہے، جس کا پڑوسی مرزائی ہے، جس کا پڑوسی آمدی ہے، وہ سن لے۔ خالد بن ولید نے لکھا، توبہ طائب ہونے والے جھوٹی نبوت کے ماننے والوں کو میں اسلامی جنگی جہادی لشکر میں بطور سپاہی بھرتی کر لوں؟ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہزارہا کروڑہا رحمتوں کی بارشیں برس رہی ہیں اور برسیں۔ وہ حضرت خالد بن ولید کو پتہ کیا لکھتے ہیں؟ کسی بھی توبہ طائب شدہ مرتد کو بھی تا حکم ثانی
اسلامی جہادی لشکر میں بھرتی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ خود سوچ لیں، کیا آپ کو ابو بکر مرتد کے ساتھ کاروبار کی اجازت دیتا؟ فیصلہ آپ خود کر لیں، یا میرے بتائے ہوئے طریقے کے بعد کہ حکومت پاکستان مرزائیوں کی سب کی گردنیں کاٹ دے، الا یہ کہ جو توبہ طائب ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول خاتم النبیین والمرسلین مان لے، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو مان لے کہ آئندہ آنے والی دنیا میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا نا، پر لے درجے کا لانتی تھا، ورنہ گردنیں کاٹ دی جائیں۔ دھڑ پڑا ہو لاہور چبرجی چوک پہ اور سر پڑا ہو لاہور یادگار چوک پہ، اس کے بعد اگر آپ کاروبار کر سکتے ہیں تو بے شک کریں۔ آپ ہی کا اگلا سوال ہے، ارحم نام رکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔